بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، مگر یہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے یا اس میں کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں جو انسان کو مسلمان سے مومن اور مومن سے ولی اللہ بنا سکتے ہیں؟ یہی وہ حقیقت ہے جس پر اولیاء اللہ نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک قول نہیں بلکہ ایک نور ہے جو نفس، خواہشات اور دنیاوی علائق سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر بھی عام مسلمان رہے اور کچھ کلمے کے راز پا کر اللہ کے مقرب بن گئے، ولی بن گئے، غوث، قطب، ابدال اور وقت کے مجدد بن گئے۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین نے محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا۔ آپ اکثر صوفیوں کی زبان سے ذکر نفی اسبات کا نام سنتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کلمہ پاک کے راز اور اسرار اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا موضوع پورے یوٹیوب پر کہیں اور نہیں پائیں گے۔ اس کلمے میں ایک ایسا نقطہ ہے جو مسلمان اور مومن میں فرق واضح کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ اللہ جل شانہ الکریم نے فرمایا۔ جس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کا نور اپنے سینے میں اتارا اور ایمان کو مکمل کیا اور مکمل کر کے یقین کامل حاصل کیا اور اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا۔ یہی فرق ولی اللہ اور عام مسلمان کے درمیان بھی ہے۔ جو لوگ صرف ظاہری اسلام تک محدود ہوتے ہیں وہ روحانی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے اور اولیاء اللہ اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ یہی کلمہ جو آدم سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اس کی بنیادی تحریر ہے، لا الہ الا اللہ، سب نے ہبہو تھا۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور جتنے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کی یہی تعلیمات تھی، یہی درس تھا۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی تو راز ہے کہ آج نہ جانے کتنے ہزار سال ہو گئے یہ کلمہ نہیں بدلا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایک مضبوط درخت سے تشبیہ دی ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25 کو اگر آپ پڑھیں گے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی دی؟ وہ ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت۔ اب پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں کلمہ طیبہ کی مثال کو اللہ جل شانہ الکریم نے بیان کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی اصل جڑ جو ہے وہ نور اس میں اللہ ہے، یعنی جب ایک صوفی، ایک درویش، راہ سلوک پہ سفر کرنے والا ایک سالک نفی اسبات کا ذکر کرتا ہے، اولیاء اللہ کے در پر بیٹھ کر غلامی کر کر کلمے کے حقیقی مفہوم اور مطلب کی طرف چلتا ہے، اپنے نفس کے عرفان کی طرف چلتا ہے اور وہ ذکر نفی اسبات کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اسم اللہ کی ضرب اپنے سینے پر، اپنے قلب پر لگاتا ہے، تو پھر اسے اس آیت کا فیض ملتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اور اللہ کہتا ہے کہ اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو جب یہ ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے تو اس کا اسم اللہ کا نور ہمارے سینے میں اترتا ہے اور اتر کر اپنا کام کرتا ہے۔ اب ہم سلطان العارفین حق سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے کچھ اشعار پڑھیں گے جن سے اور بھی زیادہ واضح طور پر یہ چیز کھلے گی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی یعنی کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ الف اللہ یعنی اس میں اللہ کا نور، اللہ کے وجود واحد کی علامت ہے، اور چمبے دی بوٹی یعنی چمبلی کے پودے کو اللہ کے نورانی ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ یہی کلمہ طیبہ ہے جسے سورہ ابراہیم کی آیت میں جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے کہا گیا ہے۔
چنبلی وہ پودا ہے جس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جیسے اللہ کا ذکر انسان کے قلب و باطن کو مہکا دیتا ہے، وہ صرف ایک جگہ پر نہیں رہتا بلکہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو خوشبودار بنا دیتا ہے، اور جو ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے اسے بھی ایمان کی روشنی ملتی ہے، خوشبو ملتی ہے. یہ بوٹی صرف مرشد کے ذریعے دل میں لگائی جاتی ہے، یعنی بغیر کسی روحانی رہنما کے معرفت کا یہ درخت نہیں اگتا. صوفیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ دل میں جڑ پکڑ لے تو اللہ کا عشق ظاہر ہو جاتا ہے. اب دوسرا شعر ہے مرشد من وچ لائی ہو. پیر کی ذات نے جب علم تزکیہ اور تصفیہ اپنے مرید کو سکھایا دیا، اس کی صحبت میں بیٹھا، اس کے اپنے نفس پر کام کیا، اب اس علم پر عمل کرنے کی برکت سے جو اسے عطا ہوا وہ ہے مرشد من وچ لائی ہو. اس چیز کی تشریح کہ میرے پیر نے مجھے علم سے نوازا. اہل امر ایک عالم ایک پیر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اہل امر کی. اب جب شیخ کی اہمیت اور نور اسم اللہ اس اشعار میں صاف واضح کیا جا رہا ہے. جیسے درخت بیج کے بغیر نہیں اگتا، ایسے ہی کلمہ طیبہ بغیر کسی کامل مرشد کے حقیقت میں دل میں نہیں بیٹھتا. مرشد کامل وہی ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی حقیقت، جو لا الہ الا اللہ کی حقیقی فیض کو مرید کے دل میں اتار دے، یعنی اسے علم دے، تزکیہ نفس کی تعلیمات دے کہ تیرے نفس میں یہ بیماریاں موجود ہیں، حسد ہے، بخل ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، انا ہے، دنیا کی طرف رغبت ہے. ان تمام چیزوں کی تعلیمات دے. پھر مرید پوچھے یا سیدی اسے نکالا کیسے جائے؟ تو پھر وہ تمام انبیاء علیہ السلام آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات کو، اس تمام علم کو مرید تک پہنچاتا ہے، اور مرید کے سینے میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کا قلب اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر وہ جو علم مرشد کے سینے میں موجود ہے، کیونکہ علم نور ہے، وہ نور جب مرید کے سینے میں آتا ہے تو اس کی عقل بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ عمل کی طرف اسے راغب کرتی ہے. جیسا اللہ نے فرمایا یہ ہر وقت پھل دیتا ہے. جب اس میں اللہ کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو باطنی برکت ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے. اب یہ ہر وقت پھل دیتا ہے. بزرگان دین نے ہمارے قلب کو نور کی فیکٹری بتایا ہے، یعنی ہمارا جو دل ہے جب یہ دھڑکتا ہے، یعنی ذکر قلبی جب ہمیں عطا ہوتا ہے تو پھر ہر وقت اس دل کی دھڑکن جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت ہمیں پھل دیتا ہے. جب اس میں اللہ کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو باطنی برکت ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے. یہی وہ راز ہے ذکر قلبی کا. اور یہاں سے ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے ذکر قلبی بھی عطا ہو جاتا ہے، مگر انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی ضرورت ہے. حضرت باہو کے نزدیک مرشد کامل وہی ہے جو دل میں لا الہ الا اللہ کی بوٹی لگا دے تاکہ وہ ہمیشہ سرسبز رہے. سرسبز سے مراد ہمیشہ پھل دینے والا، خوشبو دینے والا اور لوگوں کو فیض پہنچانے والا. اب تیسرا اشعار ہے نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات کے یہاں دو پہلو ہیں، دو راز ہیں. یہاں نفی اسبات دراصل لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں. نفی یعنی لا الہ، ہر جھوٹے معبود، بت، اور یہاں تک کہ تمہارا اپنا نفس، جیسا قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا ہے. تمہارا نفس تو تمہارا معبود نہیں ہے. یعنی ہر جھوٹے معبود، جس میں سب سے پہلا تمہارا نفس آتا ہے جو تمہیں باہر کے بتوں کی طرف دوڑاتا ہے، باہر کی دنیا کی طرف دوڑاتا ہے. ہر جھوٹے معبود، ہر باطل خواہش، یعنی یہاں پر خواہش دنیا، خواہش دولت اور دیگر جتنی بھی خواہشات ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، تمہارے نفس کی خواہشات ہیں، ہر غیر اللہ کی نفی کر دینا. نفی سے مراد ہے اسے نکال دینا، اس کا تزکیہ، اس کی صاف صفائی، نفی کر دینا. اور اسبات ہے الا اللہ، صرف اللہ کو دل میں باقی رکھنا، ہر چیز کا انکار مگر صرف اللہ کا یقین.
یہی وہ پانی ہے جو چمبے دی بوٹی کو زندہ رکھتا ہے، یعنی جو بوٹی تیرے دل میں مرشد نے جو تجھے اس میں اللہ کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، لا الہ الا اللہ نفی اس بات کی تعلیمات عطا کی ہے، اور یہی وہ پانی ہے جو جب تو ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ یہ ضرب لگاتا ہے تو یہی وہ پانی ہے جو تیرے اندر اس لگی ہوئی بوٹی اس بیج کو زندہ رکھتا ہے، اور اسے ایک وقت آتا ہے جیسے سورہ ابراہیم اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخائیں آسمانوں تک ہیں اور یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کے ذریعے دنیا کی خواہشات کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے تو الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت جب انتہا پر پہنچتی ہے تو مرید کے سینے میں عشق کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے یہ درخت اپنی جڑوں سے زمین میں جمع رہتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں جڑ پکڑ کر انسان کو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے۔ اور پھر ہے جاں پھولنتے آئی ہو ذکر اور اس کے اثرات، یہاں جان کی بات آ رہی ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر سے باطن میں اس کی جتنی کثافت ہوتی ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب یہ بوٹی پروان چڑھتی ہے تو وہ انسان کو حقیقت کی خوشبو بخشتی ہے، جیسا سورہ ابراہیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ ہر وقت پھل دیتی ہے، یہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر جب دل میں پختہ ہو جاتا ہے، یعنی اس بوٹی کو جب لگاتار پانی دیتے ہو، استقامت کا پانی دیتے ہو تو یہ ہر لمحہ معرفت کا پھل دیتی ہے۔ اگر کوئی چاہے اسے معرفت ملے تو یہ راز، معرفت کا راز بھی کلمے میں ہی ہے۔ جیسے کہ چنبلی کے بوٹے کی خوشبو ہر سو پھیلتی ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر کا نور دل، دماغ اور روح کو منور کر دیتا ہے، یعنی جیسے باہر خوشبو پھیلتی ہے ویسے اس کے باطن میں خوشبو پھیلتی ہے، جیسا اس کے دل اللہ کے نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اس کے سارے لطائف ستہ جاری ہو جاتے ہیں۔ سلطان باہو کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کی حقیقی اثرات کسی پر پڑ جاتے ہیں تو اس کی زندگی، سوچ، عمل اور نیت سب بدل جاتی ہے۔ پھر اگلا شعر ہے یہ اس بوٹی مشک مچایا، اس میں اللہ کا نور اور اس کے اثرات، جیسا سورہ ابراہیم میں پاکیزہ درخت کی مثال دی گئی ہے ویسے ہی سلطان باہو نے چمبے دی بوٹی کہہ کر اس میں اللہ کے ذکر کو بیان کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا نور، اس کی روشنی، اس کی خوشبو، اس کی معرفت، اسے عطا ہونے والا فیض، روحانی دروازے جو اس کی برکت سے کھلتے ہیں تو وہ ایسا نور بن جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پھیلتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو ذکر قلبی عطا ہے، یعنی اس کے دل میں اب سورہ ابراہیم کی اس آیت کا فیض اتر چکا ہے کہ اب اس کے دل میں وہ جو پیڑ ہے، وہ جو بوٹی ہے وہ پھل دیتی ہے، ہمیشہ خوشبو پھیلاتی ہے، اور اب اسے کسی چیز کا خطرہ اور ڈر نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ کا نور دل میں ایسے مشک پیدا کرتا ہے، ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے، اور ایسا عشق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی تپش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے اللہ نے فرمایا، یعنی جو لوگ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ الکریم نے قرآن کریم میں ہر راز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ مولا علی کے فرمان کے مطابق اگر بات کریں، قرآن پاک کا ایک ظاہر اور 9 باطن ہے۔ ظاہر تو مسلمان کو پتہ ہے، لیکن باطن ایک مومن، ایک ولی کو خبر ہے۔ اس لیے ہمیں بزرگان دین، اولیاء کاملین کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں میں موضوع سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ نفی اسبات کے راز اور اسرار پہ ہوگا، جو کہ بہت ماشاءاللہ سے گہرے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ویڈیو آنے میں اسی وجہ سے وقت لگتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اولیاء اللہ کے اقوال،
صوفیہ کرام کے قول، بزرگان دین کی کتبوں کو اٹھا کر پڑھوں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، تو ان کی کتابوں میں وہ راز ملے گا جو مسلمان کی کتاب میں نہیں، جو اہل اسلام میں اور مومن میں فرق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں صاف واضح فرما دیا ہے کہ انہیں کہو کہ یہ اسلام لائے، اسلام میں داخل ہوئے، نہ کہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوئی۔ تو جن کے دل میں اس بوٹی کا لا الہ الا اللہ کا کمال اثر ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے اسم سے، اللہ کے نور سے وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کی باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، ذکر قلبی عطا ہو جاتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ تمام راز اور اسرار اسی کلمے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ محمد علیم فرحتی آپ تمام لوگوں کا خادم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔